جدید ادب کی سرحدیں جلد 2 مضمون نمبر 5 جس کا عنوان ہے خاطر معصوم کا دیباچہ سماعت فرمائیے۔ اردو شاعری میں ہر طرف مرد کے جذبات کا اظہار ملتا ہے لیکن عورت کی جنسیت کا ادراک بہت کم۔ ہندی شاعری کی روایت عاشق کی حیثیت سے عورت کے جذبات کا اظہار پیش کرتی ہے۔ چونکہ اس روایت کا انحصار جن کتابوں پر رکھا گیا ہے ان میں رامائن ہے جس میں سیتا عشق میں پہل کرتی ہے، مہابھارت ہے جس میں دمنتی نل کے سامنے اظہار عشق کرتی ہے۔ عرب کی شاعری میں عاشقی کا اظہار مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ عرب شاعری کی یہی روایت ایران میں پہنچی اور فارسی میں بھی عشق کا اظہار مرد کی طرف سے کیا جانے لگا۔ جہاں فارسی سے اردو میں اصناف سخن، عروض، مضامین تصوف اور مضامین اخلاق آئے، وہیں مرد کی طرف سے اظہار عشق کا طریقہ بھی غزل میں اختیار کر لیا گیا۔ اردو میں فارسی سے تصوف اور اخلاق آیا، وہیں بد اخلاقی، امرت پرستی، وازوں سے چھیڑ چھاڑ اور شراب نوشی کے مضامین بھی آئے۔ محبوب کا وہی تصور قائم ہوا جو ایران میں تھا۔ اس زوال کا اظہار جہاں انگنت باتوں میں ہو رہا تھا وہاں شاعری میں جنسی پستی کی صورت میں بھی ہوا۔ مشہور ہے کہ ہمارے ہاں درد ایک بڑے صوفی شاعر ہیں، حضرت عاصی غازی پوری ہیں، اور پھر یہ کہ اردو شاعری کی روایت ہی تصوف پر رکھی گئی ہے۔ جیسے حافظ شیرازی کی شاعری کہ عشق مجازی کو بھی مولانا اشرف علی تھانوی نے عشق حقیقی ٹھہرایا ہے اور اس کی تعبیر عشق حقیقی کی حیثیت سے کی ہے۔ پھر ہمارے ہاں ولی، سراج دکنی، میر، آتش اور غالب نے بھی صوفیانہ غزلیں کہی ہیں اور تصوف کے مضامین باندھے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال ہیں کہ وہ عشق کا ایک عظیم تصور رکھتے تھے۔ اس تصور کو داغ کی عشق بازی سے نہیں برکسا کے ایلن وائٹل سے جوڑا جا سکتا ہے، اور یہ کہ انہوں نے خود اپنے خط میں ڈاکٹر نکلسن کو لکھا ہے کہ میرے یہاں عشق ایک اصول تفرید ہے، یعنی پرنسپل آف انڈیویجویشن۔ اور پھر دیکھیے علامہ اقبال اپنے کلام میں کیا کہتے ہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ تو عشق کا ایک عظیم تصور ہے۔ فرات گورکھپوری کا عشق عرضی اور جسمانی ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کو نہ عشق حقیقی بنایا جائے اور نہ افلاطونی عشق۔ عشقیہ شاعری کو سطحیت اور چھوٹے پن سے بچایا جائے اور اعلیٰ ترین قدروں کو اس میں سمویا جائے۔ وہ کہتے ہیں زندگی بری اکائی ہے، زندگی میں ایسی سکڑن پیدا کر دینا کہ وہ عارض و کاکل تک محدود ہو کر رہ جائے، اس میں چھوٹا پن پیدا کر دے گا۔ عشقیہ شاعری محض عشقیہ شاعری نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اردو کی عشقیہ شاعری کو جنسی شاعری کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ضمیر الدین احمد کے اس خیال سے آپ کو دھچکا تو پہنچا ہوگا، مگر حقیقت ہے بھی یہی۔ حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ اب تک کسی نے اردو شاعری کے عشقیہ پہلو پر جنسی شاعری کی حیثیت سے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی۔ اس کتاب میں ضمیر الدین احمد نے ایک قدم آگے بڑھ کر محبوب کی جنسیت کا مطالعہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن سے کیا مراد ہے اور ہماری عشقیہ شاعری جنسی شاعری کیوں ہے، عشقیہ شاعری کیوں نہیں؟ لارنس کہتا ہے کہ محبت کے اندر جنسی خواہش کام کرتی رہتی ہے۔ محبت دراصل زندہ چہروں کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے۔ محبت دراصل خواہش کی ایک روح ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف بہتی ہے۔ محبت کی ضد نفرت نہیں بلکہ فردیت ہے۔ محبت چاہتی ہے کہ عاشق اپنی انا اور اپنی فردیت محبوب پر قربان کر دے۔ اگر کسی مرد کی خواہش کی لہر کسی عورت کی خواہش کی لہر سے مل جائے تو یہ دونوں لہریں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، جیسے
2 جھیلوں کا پانی مل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ لیکن شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش کی یہ زندہ لہر کسی عورت کی زندہ خواہش کی لہر سے مل جائے۔ آئسپینسکی کا خیال ہے کہ مرد اور عورت میں وصل کی خواہش سے فطرت کا مقصد افزائش نسل ہے، لیکن جنسی جذبے کی ہیجان میں انسان کی نگاہ اس مقصد پر نہیں رہتی۔ فطرت انسان کو ضرورت سے زیادہ جنسی توانائی دیتی ہے تاکہ وہ ضرورت سے زائد جنسی توانائی سے اپنے شعور کے ارتقاء میں مدد لے، لیکن جب فرد یا معاشرہ انعطاف پذیر ہونے لگتا ہے تو اس کا اظہار جنس کی پستی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جنس سے نفرت، جنس کا خوف اور امرت پرستی جنس کی پستی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر جنسی افعال میں مبالغہ آمیزی ہونے لگے یا ادب اور آرٹ میں جنسی جذبے کے اظہار میں مبالغہ ہونے لگے تو یہ بھی انحطاط کا ثبوت ہے۔ عریاں نگاری اور فحاشی بھی اسی جنسی پستی سے پیدا ہوتی ہے۔ صحت مند فرد یا صحت مند معاشرے کے لیے نارمل جنسی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ غیر صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں مردوں کو مناسب محبوب نہ ملنے کے باعث جنسی خواہش تنگ کرتی ہے اور وہ ہر عورت سے وصل کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال بعض معاشروں میں عورتوں میں بھی رونما ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرد کسی خاص عورت سے محبت کیوں کرتا ہے یا کوئی عورت کسی خاص مرد سے محبت کیوں کرنے لگتی ہے۔ آئسپینسکی یہ کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں کچھ بنیادی ٹائپ ہوتے ہیں۔ اگر کسی خاص ٹائپ کے مرد کو اس کے پسندیدہ ٹائپ کی عورت نہیں ملی تو اس سے وہ بے توجہی برت سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پسندیدہ ٹائپ سے تعلق رکھنے والی عورت اسے مل جاتی ہے تو بڑی جنسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وصل کی خواہش جسے ہم محبت کہتے ہیں۔ یہ تو ہوئی محبت، اور اگر جنس اور زندگی کے دوسرے احساسات یا اقدار ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں تو اسے ہم محبت نہیں، جنس کی پستی یا ابتذال کہتے ہیں۔ ضمیر الدین احمد نے جنسیت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنسی پستی یہ ابتذال کا مطالعہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس جنس کا مطالعہ کیا ہے جو محبت کے اندر ایک قوت کی طرح کام کرتی رہتی ہے، ایک آگ کی طرح روشن رہتی ہے۔ نہ یہ عشق حقیقی کا مطالعہ ہے اور نہ عشق مجازی کا۔ ضمیر الدین احمد کو عشق مجازی سے بھی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی عشق حقیقی ہی کا ایک زینہ ہے۔ عشق حقیقی تو خدا سے عشق کا نام ہے۔ عشق مجازی میں بھی عاشق محبوب سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں اسے خدا کا جمال نظر آتا ہے۔ بعض صرف ایک محبوب تک محدود رہتے ہیں اور بعضوں کی ساری زندگی ایک کے بعد دوسرے کے پیچھے بھاگنے میں گزر جاتی ہے۔ تو پھر ضمیر الدین احمد کیا صرف اس جنسیت کی تلاش میں ہیں جو محبت کی حالت میں ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے یا عورت کو مرد سے؟ میں یہ کہوں گا کہ اب آپ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن ان کا مطالعہ محبوب کی جنسیت تک محدود ہے۔ ضمیر الدین احمد نے یہ کہا ہے کہ ہماری عشقیہ شاعری کا بیشتر حصہ عشقیہ شاعری پر نہیں بلکہ محبت کے ایک ادنا درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے کلچر نے آرٹ میں عشق و محبت کے اظہار پر پابندی نہیں لگائی ہے، البتہ فحاشی اور عریاں نگاری کو سخت ناپسند کیا ہے۔ لکھنؤ میں آتش کے زمانے سے شاعری میں جنسی باتیں بڑھ گئیں اور دہلی میں داغ نے زنان بازاری کو محبوب کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ مرزا محمد رضا قزلباش نے جو اورنگزیب کے زمانے میں یہاں آئے تھے کہا تھا، بامن کی بیٹی آج میری آنکھ منہ پڑی، غصہ کیا وہ گالی دیا وہ دیگر لڑی۔ بامن کی بیٹی کے بجائے اب شاعری میں طوائفیں گھس آئی تھیں، لیکن حسرت موہانی اور فراق گورکھپوری نے پھر عشق کی بات ہندوستانی عورت کی طرف موڑ دی۔ لیکن ہندوستانی عورتوں میں جو ہمیشہ عشقیہ شاعری میں ملتی ہیں، سب سے عظیم کردار زیر عشق کے سوداگر کی بیٹی کا ہے۔ اس مقالے میں ایک آدھ مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں میری طرح آپ کو بھی مصنف سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا ضمیر الدین احمد صاحب کہتے ہیں، ایک مغربی مصنف نے لکھا ہے کہ جنسیت فطرت اور سرش کی نہیں کلچر کی تابع ہوتی ہے، لیکن ہمارے غزل گو شعرا نے
شب وصل کے جو مناظر پیش کیے ہیں ان کی اکثریت اس کی نفی ہوتی ہے۔ شب وصل کے ان مناظر سے ہمارے کلچر کی نفی نہیں ہوتی، اس کے انعطاف کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے۔ یہ صرف لکھنؤ کا مسئلہ تھا، دلی بھی اسی رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن لکھنؤ سے کم بلکہ پوری ملت اسلامیہ جو اس بر صغیر میں تھی، مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ خود بھی زوال پذیر ہو گئی تھی۔ امور مملکت کون سنبھالتا؟ بادشاہ سے لے کر عمرہ رؤسا بلکہ سارا اعلیٰ طبقہ زیر ناف کاموں میں لگا ہوا تھا۔ جہاندار شاہ لال کمل کے ساتھ دادے عیش دے رہا تھا، رعایا پھر ان کاموں سے کیسے بچتی؟ ایسی طوائفوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو پائجامہ نہیں پہنتی تھیں بلکہ اپنے جسم کو پائجامے کی صورت کم خواب کے پھول پتیوں کی طرح مصور کروا دیتی اور اسی طرح عمرہ کی محفلوں میں جاتی۔ امرت پرستی الگ تھی جس میں عماد الملک، مرزا منو اور جانے کون کون لگے ہوئے تھے، اپنی جاگیریں اور اس کی ساری آمدنی لڑکوں پر لگا دیتے۔ خوبصورت لڑکوں کی خبر آتی تو بس انہیں پھانسنے میں لگ جاتے۔ آخری مغل بادشاہ کے ایک ممتاز عہدیدار کا بیان ہے کہ فرما رواؤں کو طبیب مقویات کھلاتے جس سے ان کا مزاج عیش طلب ہو گیا تھا۔ کلامتوں کے گھروں میں جو نوخیز ہوتی وہ حکمرانوں کو پیش کی جاتی اور رؤسا رقص و سرود میں لگے رہتے۔ محبوب کی جنسیت کی تلاش میں ضمیر الدین احمد نے اردو کی ساری عشقیہ شاعری کھنگال ڈالی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ داغ، امیر مینائی اور ناسخ و آتش کے شاگردوں مثلاً وزیر، صبا، رند اور خلیل کی ایسی شاعری پر وقت ضائع نہیں کیا جو مبتذل ہے یا صرف زن بازاری کو پیش کرتی ہے۔ انہوں نے غزل، ریختی، مثنوی، واسکو سبھی کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن فہمیدہ ریاض، حسرت موہانی اور نواب شوق لکھنوی کی شاعری کا بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے۔ ضمیر الدین احمد نے اردو تنقید کی ایک بڑی کمی کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے مثنوی زیر عشق کی ہیروئن کے کردار کا بھی بڑا نازک تجزیہ کیا ہے اور اسے ہماری عشقیہ شاعری کے لیے المیہ کرداروں میں سب سے عظیم کردار قرار دیا ہے، اور اسی کردار نگاری کی بنیاد پر زیر عشق میں سوداگر کی بیٹی کے خالق کو بڑا فنکار کہا ہے۔ جس طرح مغربی ڈرامے میں مرکزی کردار اپنے کسی بنیادی نقص یا اپنی کسی بنیادی کمزوری کے باعث المیہ انجام تک پہنچتا ہے، اسی طرح انہوں نے اس سوداگر کی بیٹی کے کردار کا بنیادی نقص یہ تلاش کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے قرب کی اتنی شدید خواہش رکھتی ہے کہ گھر والوں کے دباؤ پر بھی بنارس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ضمیر الدین احمد نے کہیں لکھا ہے کہ اردو کی عشقیہ شاعری میں عورت کی جنسیت کا جو خاکہ ابھرتا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اس کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ محبوب کی خود آرائی، دوسرا مرحلہ ناز و انداز اور تیسرا مرحلہ شب وصل۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ زیر عشق میں وصل کی منزل آتی ہی نہیں، موت آ جاتی ہے۔ جنس اور موت کا یہ تعلق اسے اور پراسرار بنا دیتا ہے۔ مجھے اس ہیروئن کی عشقیہ زندگی سے زیادہ موت آسیب زدہ کر دیتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کیا موت ہی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ بہرحال ضمیر الدین احمد نے ایک فکر انگیز اور مباحثہ خیز کتاب لکھی ہے اور اردو تنقید میں یہ منفرد مطالعہ ہماری آگہی کی سرحدوں کو آگے ضرور بڑھاتا ہے۔ حیرت ہے کہ یہ کام ایک نقاد نے نہیں بلکہ ہمارے عہد کے ایک افسانہ نگار نے انجام دیا ہے۔